ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده پاک ہے وہ ذات اللہ تعالی دی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو سطح آسمان دی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي رات دے کچھ حصے اندر بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا برکتاں رکھیاں نے اساں بیت المقدس دے گرد تاکہ اسی اپنیاں نشانیاں تانوں دکھائیے إنه هو السميع البصير اور اللہ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما حبیب خدا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوں برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت باترجمہ تسا احباب دے پیش خدمت کی تھی اللہ رب رحمان کی مقدس کتاب قرآن پاک کا 15واں سپارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل سپارے کا اور سورت کا ابتدائی مقام اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ رحیم و کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اور انوکھا واقعہ اور وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سفر کہ جی مثال پورے قرآن وچوں اسلام وچوں تھانوں نے ملے اور انسان بڑے بڑے اس دنیا پہ آئے ہیں جنہ کا علم جنہ کی سوچ فہم عقل دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بڑیاں بڑیاں مشکل گھڑیاں مشکل باتوں کیچ کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں انسان کا علم جتنا بھی ہو جائے ویکو انسان نے عقل کی گل ہے کہ کتنا بڑا جہاز ہے اور کتنا بڑا فضل لے کے فضاؤں میں پرواز کرتا ہے یہ انسان کی عقل ہے اسی طرح دنیا کے اندر بیشی مثالیں موجود ہیں ساری کائنات کی عقل ایک پاس ہے کیا انبیاء کیا رسل کیا اولیاء کیا انبیاء کیا اصحاب کیا علماء کیا محدثین اور کیا فلاسفر کیا سائنسدان گویا کہ ساری کائنات میں اہل علم اہل عقل اہل دانش ان کا علم اپنی اپنی جگہ ہوتے بجائے جتنے انسان کا علم بے بس ہو جاتا ہے جنہوں عقل تسلیم نہیں کرتی یعنی یہ سمجھو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک انسان 2-2.5 من کا جسم لے کے آسمانہ اٹھتے جائے پھر آسمانہ تو راتوں رات ہی واپس صحیح سلامت آ جائے اور یارو اتنا لمبا سفر ہے بیت اللہ کو لے کے بیت المقدس کا 101 مہینے کا سفر پھر پہلے آسمان کو لے کے زمین کو لے کے پہلے آسمان تک کا 500 سال کا سفر پھر پہلے آسمان کا موٹاپا 500 سال کا پھر پہلے آسمان تو دوسرا آسمان کا سفر 500 سال کا دوسرے آسمان کا موٹاپا 500 سال کا اسی طرح 7 آسمان گر لو اور یہ مسافت گر لو یہ سفر گر لو کتنے 100 سال درکار نے لیکن انسان کی عقل یہ تسلیم نہیں کرتی جتنے انسان کا علم بے بس ہو جائے جواب دے جائے لاجواب ہو جائے میرے اللہ کا قانون ہے ایک کلیہ ہے ایک قاعدہ ہے کہ پھر میرے اللہ جتنے انسان کا علم جواب دے کرنا ہے اتنے میرے اللہ نے علم کی ابتدا ہوئی ہے اور جتنے انسان کا علم تے عقل تے دان جواب دے جائے اتنے میرے اللہ لفظ سبحان کو استعمال فرماتے ہیں
یعنی مطلب ہے جن تے ساری کائنات کا علم تے عقل جواب دے نہیں ہے، میرے اللہ کو یہ جذب ہے، قبل ہے اللہ کو لائے کہ ایک کام میرے اللہ کرم تے قادر ہے تے اللہ تے کوئی مشکل نہیں آسان ہے۔ اس واسطے بھائیو یہ واقعہ معراج لفظ عروج وچوں جدا معنی چڑھنا تے معراج کا معنی جدے ذریعے چڑھیا جائے۔ حضرات رحمت کائنات آسمان تے تشریف لے گئے، انسان کی عقل نہیں بنتی، بڑے بڑے علم والے نے بڑیاں تبدیلیاں کیتیاں نے، اہدی خواب اندر ہویا ہوئے گا، معراج نبی پاک نو خواب اندر نہیں ہویا، جاگیاں کی حالت اندر صحیح سالم باہوش میرے پاک نبی نو اللہ نے معراج کرایا ہے۔ جے ستے نہیں ہوئے تے ستیاں تے بندہ بھاویں کوئی نمازی ہے، بھاویں کوئی جاہل ہے، بھاویں کوئی بادعمل ہے، کئی دفعہ ستیا بندہ سعودیہ پہنچیا ہوتا ہے، کبھی امریکہ پہنچیا ہوتا ہے، کبھی کسی علاقے پہنچیا ہوتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہوتا ہے، خواب بھی کرنی کیا بات ہے، لیکن میرے پاک نبی کو جو اللہ نے معراج کروایا ہے کہ خواب اندر نہیں بلکہ صحیح سالم جاگیا بیداری کی حالت اندر میرے اللہ نے کرایا ہے۔ اللہ عقل نہیں بنتی کہ انسان اتنا سفر چند لمحات اندر کر جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، پھر سارے نظارے کر کے واپس آئے، پھر مکے والیاں کی ہر گل کو صحیح سالم جواب دے، اور اگر بیت اللہ کو بیت المقدس کے متعلق سوال کر تے ایک کا جواب میرے پاک نبی صحیح سالم دے، ایک خواب اندر نہیں، اللہ نے صحیح سالم زندہ اور بیداری کی حالت اندر کروایا ہے۔ اللہ عقل نہیں مانتی، یہ سارا ہی معاملہ بندہ کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ یہی کے گل کہتے رہے، یہی کے گل سمجھانا چاہتے رہے۔ ذرا غور کرے آجے اللہ کے قرآن اندر جتنے جتنے انسان بے بس ہوتا ہے، پیغمبر ہو، ولی ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، جتنے انہوں کا علم جواب دے گا بے بس ہو گے، اوتھے لفظ سبحان آئے گا۔ ذرا قرآن کی شعر کرنا، توجہ فرمانا، پوری یکجوڑی نال اللہ کے پیغام کو دوڑ کرنا، آوازوں میں ہے مولا فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی پہلے ہی لفظ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، اللہ نے سب تو پہلے واقعہ معراج پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ لفظ سبحان پہلے استعمال کیتا ہے، فرمایا انسانوں تہاڈیاں عقلاں نے نہیں مننا، تہاڈے دماغ نے اینوں تسلیم نہیں کرنا، تے میں پہلے ہی کہہ دینا سبحان الذی، پاک ذات اللہ دی ہے، اسریٰ بعبدہ، جتے سیر کرائیے اپنے بندے کو ستا آسمان دی، اور فرمایا بیت اللہ کو لے کے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر مسجد اقصی میں گرد اللہ نے بڑی ہی برکتاں بڑی ہی نشانیاں رکھیاں میں، اور فرمایا کیوں نہ اللہ ایسا کرے، رب فرماتے ہیں لنریہم آیاتنا، یہ نشانیاں تے یہ برکتاں سونیا
سکھانی سن اساں داڑھی نو بابرکت بنایا ہے انہو هو السمیع البصیر فرمایا اللہ سنن والی ذات بھی ہے اللہ دیکھنے والی ذات بھی ہے یعنی جتنے انسان کا عقل جواب دے جائے بے بس ہو جائے وہ اللہ لفظ سبحان کا استعمال فرماتے ہیں اللہ والیا آپ تینو قرآن کی شہر کراوا اللہ ذوالجلال والی کرام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں نال بنانا چاہیا اللہ نے تخلیق کرنا چاہیا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا اے میرے فرشتوں آدم کو پیدا کر لگا تیرا زمین وچ میرا دائم ہوئے گا تے فرشتے آتے ہیں اللہ اسے تیری عبادت کروارے اللہ تیری تابعداری کروارے اللہ تیری عبادت کروارے ایک چپے چپے تے تیری اسے سجدہ کروارے اللہ سے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کیتے تے مالکا کی ضرورت ہے آدم نو بنان دی اللہ فرماتے ہیں جیڑا مقام تے جیڑی شان میں آدم کو عطا کی دیئے تے کرنی ہے یہ تو آدم نے عطا کی دی اللہ اسی نور تو پیدا ہوئے ہیں تے اے جڑے عرش والے انو مٹی تو بنان لگا ہے کہ نور دی شان دے آدھا ہے تے مٹی دی شان تھوڑی ہے تے میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ پھر میں تو آدم علیہ السلام نے مدے مقابل لے آگے میں پوچھنا آدم کا علم سے آتا ہے یا تو آتا علم سے آتا ہے آؤ ذرا جیڑیاں میں اللہ ذوالجلال والی کلام نے چیزاں بنایا انہوں نے آدم کا دینوں آپ سکھا دیتے اور فرشتیوں کے سامنے پیش کر دیتیا اللہ فرماتے ہیں دسو ذرا اے ہڈیے اٹوئیے احالے اب جالیے یعنی جنہ دا فرشتیاں نال تعلق ہی کوئی نہیں جنہ دا انسان نلوائے پیش کر دیتیا لوگی دسو عقید ہے تے فرشتے بٹر بٹر دیکھے ہونے نے پتا نہیں لگتا اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ رب فرماتے ہیں اتنا چیزاں کا راہ سوال تو ہوگا تو ہم کیوں نہیں آتا دسوئے کیڑیاں چیزاں میں اللہ نے اتنا کے سامنے پیش کر دی دیا کہ جناب انہوں پتہ ہی نہیں پیا لگتا یہ چیزاں کیڑیاں میں اتنا کے نام جیدے آخر جدوں فرشتے بھی عادت آ گئے پتہ ہی لگتا ہے کما حقو علم فرشتے بھی جانتے فرشتیاں کو بھی نہیں پتا غیر کا علم فرشتے نہیں جانتے اللہ ہی جانتے میں اور ان فرشتیاں کا علم جدو عادت آ گیا اندازہ کریا کہ ایک جبرائیل بھی تھے میکائیل بھی تھے اسرافیل بھی تھے سارے فرشتے موجود نے پر انہاں کا پتہ نہیں پیا لگتا کہ طبیعت سے وہی لے کے آنے والا فرشتہ یہ تو بھی پتہ نہیں پیا لگتا ان فرشتیاں کا علم جب جواب دے گیا نا تے پڑھا کی آنے نے آتے نے قالوا سبحانک قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آتے نے اللہ تم پاکے تے اسی وہ علم نہیں رکھتے اللہ ساڈا علم پہ بس ساڈا علم تیرے علم کے عاجز ہے اللہ اسی عاجز آ گیا ایک اللہ کا جواب
اسی نہیں دے سکتے کہ مالکا تو جاننا اے میرے امال کا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تو پاکے کہ اسی تیرے فرشتے او علم نہیں رکھتے عرش والے تیرا تو علم جاننا ہے اجی نہیں سمجھے قرآن میں طور و کام سن لو کہ آمد دا تیرے اللہ اپنے کرسی عدالت میں تشریف فرما لے اور میرے والد فرشتیاں نو آڈر فرما دے لے فرمایا ہے میرے فرشتے ہو کہ کرو اللہ نے نبی جناب عیسیٰ بن مریم نو میرے سامنے لے کے آؤ فرشتیاں پکڑے ہیں اللہ جلال دے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیش کر دیتا ہے اور میرے اللہ کے سامنے جدو حضرت عیسیٰ جان گے اللہ کے ڈر کی وجہ نال جن کے جسم میں لوگ خون سمنا شروع ہو جائے گا پتہ نہیں ہے مالک نے میرے نال کی سلوک کرنا ہے پتہ نہیں ہے اللہ نے کی کہنا ہے کہ میرے مالک فرماتے جب قرآن کا پارا 17واں نکل آیا ہے سورۃ المائدہ کے اور 6واں رکوع کو شروع ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عیسیٰ ابن مریم اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ مریم دے پتر دے بیٹے آنتا قلتا للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ اے عیسیٰ تو لوگاں اے بات کرتا ہے اے تقریر سناتا ہے اے لوگاں میری مانو الہ من لو مشکل مشا من لو حاجت روا من لو اللہ نو چھڑ دیو میرو تے میری مانو الہ بنا لو جنہیں عیسائیوں نے بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اے نہیں کر کے اللہ میں نہیں گیا قرآن کا جواب سنیا دے عیسیٰ نبی کیا کر کے قال سبحانکا تو سبحان اللہ قال سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلت فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انکا انت اللہ الغیوب عیسیٰ نبی کرنے اللہ تیری گل کا مینوں حاکی نہیں پہنچنا میں کیویں کر سکنا اللہ جی میں آکھیا ہے تے تو بھی جاننا ہے جے نہیں میں آکھیا تے بھی تو جاننا ہے کیوں انکا انت اللہ الغیوب اللہ غیب دا علم تو جاننا ہے کہ میں آکھیا تے تینوں پتہ ہے کہ میں نہیں آکھیا تے بھی تینوں پتہ ہے پر میرے اعمال کا میں نہیں کوئی گل جاننا قال سبحانکا اللہ کے ذات پاک ہے اللہ تو اینا عیبات تو مبرہ ہے اللہ اینا تو پاک ہے یہ میرے اعمال کا میں گل نہیں تھی اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اگر انسان قرآن کا ترجمہ پڑھے نا کہ مسئلے حل ہو جائیں یہ سارے پلیکھے نکل جائیں دور ہو جائے علم غیب دے روے ختم ہو جائیں پتہ یہ لگتا ہے نہ فرشتے علم غیب جانتے تھے نہ عیسیٰ نبی علم غیب جانتے تھے اور ایک اور پیغمبر کا ملاقات کرواما اور قرآن کا پارا نکل آیا کہ نامہ سورت کا نام سورت الانفال اللہ ذوالجلال نے
والسلام ایک دن پورے دور کے اللہ کا ملاقات کرنے چلے گئے. اللہ کا ڈائریکٹ گلا کر رہے ہیں آج کے کائنات کے نال ہم کلام نے کہ گل کرتے ہیں نا اللہ ذوالجلال کی آواز تو کرنا نال ٹکرائی تے موسیٰ نبی کے دل اندر خیال پیدا ہویا اللہ تیری آواز اتنی کمال ہے ایڈی سریلی آواز ہے ایڈا پیارا انداز ہے کہ عرش والیا تیرا دل کرتا ہے میں تیری زیارت کروں. اللہ مینوں اپنا چہرہ دکھا دے, اللہ مینوں اپنا آپ دکھا دے. اللہ فرماتے ہیں نہیں موسیٰ تو مینوں دیکھ نہیں سکتا. اللہ نہیں میں دیکھنا لاڈلے نبی نے نا کھڑے پہ گئے اور قرآن سن لیا دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کر دیا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تے کلام کر دیا قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. اے میرے اللہ مینوں اپنی زیارت کروا دے. آواز ہوئی ہے قَالَ لَن تَرَانِي. اے میرے موسیٰ تو مینوں دیکھ نہیں ہو سکتا. اللہ نہیں میں تینوں دیکھ نہیں چاہتا. آواز ہوئی ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. اے میرے موسیٰ نے مینوں دیکھ نہیں پھر دھیان لے پہاڑ والے اے کوئی دور والے آنا نہیں تھا کہ موسیٰ نبی ادھر بھی دے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا, پہاڑ اپنی جگہ پہ صحیح سالم رہا کہ موسیٰ نبی فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي پھر تو مینوں ویکھ لوے گا. کہ موسیٰ نبی پہاڑ والے میں کی جاندے نے نظر جمائی پہاڑ والے میں کی جاندے نے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. اللہ نے نور دی تجلی پہاڑ پہ تھوڑی دی پائی ہے. جَعَلَهُ دَكًّا پہاڑ میں دیا ریزا ہو گیا ہے. فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا کہ موسیٰ نبی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکے کہ ہوش ہو گئے تے گر گئے پہاڑ تے. فَلَمَّا أَفَاقَ کہ موسیٰ نبی نو ہوش ہوندی ہے ذرا افاقہ طبیعت میں جمدا ہے تے کی موسیٰ نبی آتے ہیں قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اب میرے اللہ تم باغے میرے کو غلطی ہوئی ہے مینوں ایڈا کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اللہ میرے کو غلطی ہوئی ہے ایڈا کھڑا مینوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہا سبحانک اللہ تو باغے اللہ تو باغے اللہ میرے کو خدائی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جتنے عادت ہے وہ تے لفظ کی بولے ہے سارے بولو کی بولو سبحان اللہ تو پاکے. اللہ تیری ذات مبارک ہے عرش والے تو پاکے. آئیے ادھیری بھی سب نے قرآن کا ایک اور مقام میں تواڈے گوش گزار کر دیا. یہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ کے نبی رب کی توحید اپنی قوم کو سنا رہے ہیں دن رات بات کر رہے ہیں. اللہ کی الوہیت اپنی قوم کو درس کر دیتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کرامت جگہ جگہ دکھائی جاتے ہیں.
ایک قوم منتی ہے تے کچھ نہیں منتے. آخر کار حضرت یونس علیہ السلام انہاں دیاں گلاں تانے میرے تو تنگ آ کے اللہ کے سامنے انہاں نے دعا کر دیندے نے. اللہ انہاں نوں غرق کر دے, تباہ کر دے, برباد کر دے. آواز آتی ہے کہ میرے نبی یونس اجے نہیں, کتنا دنوں کے بعد ایک میرا عذاب آئے گا. کتنے دن بعد؟ بولو کتنے دن بعد؟ کتنا دن بعد؟ حضرت یونس علیہ السلام آگے اپنی قوم مانتے تھے تیاریاں کر لو اور باغیوں اور نافرمانوں اور میرے حکم دی حکم تو لے کر لو آ رہے ہو. کتنا دن بعد تسا غرق ہو جانا ہے, تباہ ہو جانا ہے, برباد ہو جانا ہے. کتنے آتے ہیں؟ اللہ سنا یونس علیہ السلام اپنی قوم نو رہنے کہ آج اپنے نے یونس نبی نے کولو نہیں رکھیا کہ دن اجے پورے نہیں ہوئے تے یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت دے, بغیر رب دے مشورے دے نین واپس نہیں چھڈی تے نکل گئے. آئے سمندر دے کنارے کشتی وچ بہ گئے, کشتی تر پئی. اللہ والیا تے جڑی پچھو قوم ہے نا جڑی انہاں سمجھیا یونس نبی تے نہیں رہے, وہ انہاں برباد ہو جائیے. انہاں اپنے جانور, اپنے بچے, اپنی بیویاں انہاں سارے جاندار لے جنگل وچ نکل آئے. جنگل میں جا کے جانوراں کے بچے الگ کر دیتے, اپنے بچے ماں نے بکھرے کر دیتے. رب کے سامنے گر کڑا کے ترلا کرن لگ پے, عرشاں والیا ایک بار معاف کر دے, ایسا سی تیری نافرمانی نہیں کران دے. بچے بکھرے پلٹ دیندے پے, ماپے بکھرے پہ تلے لیندے نے. اللہ کی قسم ہے پورے قرآن کا مطالعہ کر کے ویکھ لو, آیا عذاب کدے بھی نہیں ڈردا پر رب کا قرآن ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کا ترلا لین کا انداز ہی انجدا سی. اللہ نے آئے عذاب ڈال دیتے نے, ختم کر دیتے نے. ادھر یونس نبی کشتی وچ بہ گئے, سمندر دے سینٹر میں پہنچی. کشتی گھومن جیڑی وچ پہ جاندی ہے, ڈاواں ڈول پہ ہوندی ہے تے یونس علیہ السلام جس کشتی وچ ملا پہ آندا ہے, آندا میری کشتی انج نہیں کرتی. اودوں کرتی ہے جدوں کوئی اپنے مالک تو نس کے چوری آ جاتا ہے. آن نسیا غلام میری کشتی میں سوار ہوئے, ایک کشتی وہ تو انج کرتی ہے. تے یونس نبی دانشور نے اللہ کے نبی نے سمجھ گئے میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر ہی نکل آیا, لہذا میں ہی میرے نہیں ایڈا سونا چہرہ, ایڈا کمال چہرہ, نورانی چہرہ نافرمان نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن دادی کر لینے قرآن دادی کی تے نہ یونس نبی نہیں نکل آیا. پھر قرآن دادی کی نہیں یہ چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر قرآن دادی کی نہ پھر یونس نبی کا نکلیا. تیسری دفعہ پھر قرآن دادی کی یونس نبی فرماتے ہیں میں شرمندے کے گھر اٹھ کے آپ بھی دریا میں چھال مار. فرمایا لوگ کی سوچن گے میرے میں چھال مارنے لگا. آسمان والے نے ایئر کنڈیشن کمرے کا پہلے انتظام کیا ہوا ہے. فرمایا مچھلیے میرا مہمان آ رہا ہے, یہ لقمہ نہیں بنانا, حضرت نہیں کرنا, کھا نہیں جانا, بلکہ میری امانت کر کے رکھنا ہے. مچھلی نے منہ کھولے ہے کہ یونس نبی چال ماری سیدھا مچھلی کے پیٹ اندر, پر یہ نہیں پتا پچھلے تے معافی مل گئی ہے. قوم کے اللہ نے معاف کر چھڑیا ہے. یونس نبی آپ پھنس گئے آگے مچھلی کے پیٹ اندر. اللہ والے سبھی غور کریا کر, ایسی کہانیاں نہ بتایا کر. فلانے بزرگ جڑا ہے وہ 12 سال کچی تندر خوہ وچ لم کے آ رہا ہے. فلانے نے 12 سال جنگ ٹوپی رکھی ہے. اور کچیاں گلاں نہ سنایا کر, اگر
اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکیا؟ اپنے آپ کو ان دریا دیا لہروں تو کیوں نہیں بچا سکیا؟ پتہ ہی لگتا ہے نہ ولی کا امتحان ہے نہ پیغمبر کا امتحان ہے، سارے امتحان میرے اللہ کو دے، دھیاں دے پوت دے، اس دی رضا کہ کچھ بھی نہ دے اور کون پوچھے گا؟ وہ لکھ باویں ہنجواں دے موتی رول دے، یہ سارے امتحان میرے کچھ ہی بولو کہ بولے عطا اپنے رب نے نبی پہ چڑھے نے، تھما باتوں دیکھو آسمان کھڑے نے، تھما تھما تھلے نہ کوئی دیتے بول دے، یہ سارے امتحان میرے کچھ ہی بولو کتنے بول رہے اجیڑیاں ممولے اجیڑیاں ممولے شکارے ربڑے مور ہوتے رنگ کے چارے ربڑے اور بڑے دے سوڑائے سوڑے سوڑے بول رہے، یہ سارے امتحان میرے اللہ بول رہے، عطائے اپنے رب نے نبی کے جڑے نے، ہمیں باج میں آسمان کھڑے نے، اللہ والے ہمیں تاثیر آسا یونس نبی کو مچھلی پیٹ اندر جا گئی، ذرا غور کرے آنے مچھلی کے پیٹ دا ہنیرا، راتاں دا ہنیرا، پانی دیا تیواں دا ہنیرا، بدلاں دا ہنیرا، نہ اگلیاں نو پتہ ہے نہ پچھلیاں نو پتہ ہے، نہ قوم نو پتہ ہے نہ دروازیاں نو پتہ ہے، یونس نبی کی جیب مچھلی لے گئی دریا دیا تیواں وچ، یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کام ہو گیا ہے، کام بولو کام فمفسرین نے لکھے یونس نبی پہلا اٹھا ہلایا، حضرت یہ ہے علی گل ہے سارے کہ یونس نبی نے کیا گیا، اللہ والے سن لو اے قرآن کا پارا ستارواں نکل آیا ہے تے سورت کا نہ سورت تک نہیں آئے، اللہ فرماتے ہیں وَسَلُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، فَظَنُّوا اللہ فرماتے ہیں سوڑیا مچھلی والے کا ذرا ذکر کرو، کون یونس نبی مچھلی والے کا ذرا ذکر کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، فرمایا جب وہ چلا گیا، فرمایا سانو پوچھیا دسیا ہی نہیں، میں اپنی مرضی نال ہی ٹر گیا، انہیں کی سمجھا سی اللہ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، چالو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اپنی مرضی کر لی، پیغمبر ہے پیغمبر، فرمایا جب مچھلی کے پیٹ میں ٹر گیا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ہنیرے میں چوکی نو پکاریا، ہنیرے جو یونس نبی نے اللہ نو پکاریا کہ کیا گیا لا الہ، دوسری پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنی جان سے ظلم کیتا ہے، تیری ذات پاک ہے، اللہ تو مبرر ہے، ہر قسم کے عیب گنوں تو پاک ہے، پتہ لگتا ہے تیرا مالک کتنیاں اونچیاں قدرتاں والا ہے، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری شان عظمت پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے
کوئی گرا نہ سکا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں بن سکتے نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی مکھی کو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ، پھر بیٹھ کے آؤ کشتی میں، پر حکم تیرا مولا ٹال نہ سکا، وہ تو خود کو بھی پار لگا نہ سکا، وہ تو خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ پتہ یہ لگتا ہے جتنے انبیاء کا علم ہی جواب دے جائے، اوتے انبیاء بھی ہمیں سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اوتے نبی دیا میرے یہ انبیاء کی گل ہے نا، آپ کو عجیب لگا۔ امام الانبیاء کا کراما ایک نے میرے پاک نبی تشریف فرما میں مکے والے رہ کے آ کے ہمیں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاسی نے ربنا نبی نہیں من دے آندے نے کیوں آندے نے اسی تینوں تا مننا گے ساڈیاں کچھ شرطاں نے شرطاں نے پوریاں کر دے کہ اسی تینوں ربنا نبی ماننا گے، کہ نہ کرے گا تے اساں نہیں مننا۔ فرمایا دسو کی شرطاں نے؟ آؤ ہے قرآن کا پارہ نکل رہا ہے 15واں سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل۔ آواز آتی ہے وَقَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اتنی دیر اساں تیرے تے ایمان نہیں لے آنا جتنی دیر تک ساڈے سامنے زمین تو چشمے نہ اٹھا دے۔ فرمایا تو آپ نے چشمے ہو گئے تے چشمہ پھٹن لگ پے، پانی نکلن لگ پے، پھر اسی تینوں نبی مننا گے کہ نہیں مننا؟ فرمایا ہور گل آتے نے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ تے آتے نے اجنر تیرے واسطے کھجوراں دے باغ ہون، تے کھجوراں دے ہر بوٹے نال انگوراں دیاں بیلاں چڑھیاں ہون، تے ہر بوٹے نال چشمہ بھی اگدا ہوے، چشمے جاری ہون، پھر اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے۔ فرمایا کو ہور گل آتے نے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ آتے نے یا بیٹ کر ساڑھے سامنے پوڑی لا، ساڑھے سامنے پوڑی لا تے آسمانہ تے چڑھن لگ پے، آسمانہ تے پوڑی لا تے آسمانہ تے چڑھدا جا، ساڑھے سامنے چڑھدا جا۔ فرمایا چڑھ کے تے اپنے اللہ نو کہے زمین تے اترے، اللہ ساڑھے سامنے آتے رات فرشتے اور قبیلیاں دی شکل ہے، اللہ آتے آتے میرا نبی سچا ہے تاں اسی مننا کے لیے جیسا نہیں مننا، تو ساڑھے سامنے سمان تے چڑھ بھی جائیں اصل پھر بھی ایمان نہیں لے آنا۔ فرمایا اللہ آبا کے یہ گل کرے اور نالا دے دے او یکو، فرمایا اور کوئی گل آندے دے او یکون لکا بیتم من زخرف او ترقا فی السمائے ولم نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ۔ فرمایا تیرا گھر تو نبی ہے نا، آدھا میں پیغمبر ہاں، تے تیرا گھر سونے چاندی دیا کنکاں دا بڑھیا ہونا چاہیے، سونے دا تیرا گھر ہوئے
جو ساڈے ذہن اندر خیال ہے کہ عزت ہونی ہوندی ہے جی کوٹھی چنگی ہوئے جہاں بنگلہ بڑا بڑا ہوئے اگے گڈیاں کھلوتی ہو جی ساڈا مطالبہ ہے اللہ والے یہ مکے والے کا برم دے تیرا گھر سونے چاندی دا ہوئے اور نالم دے نے وَتَرْقَى فِي السَّمَاءِ آسمان تے چڑھ جا وَنَعْلُ کے نالے رکیے گا اسی تیرے تے پھر بھی ایمان لے انہیں پاہمیں چڑھ بھی جائے تے نالم دے نے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ نَقْرَأُهُ سب کدیاں میں آسورت آئیے آیت آئیے فلانا حکم ہے اسی یہ جمان دے آسمان تے چڑھ تے پوری کتاب این جلد ہوئی ہوائی آسمان کو ساڑھے سامنے لے کے اتر گیا تے نَقْرَأُهُ پھر اسی علم پڑھا گے تے پھر اسی تیرے تے ایمان لے اینیاں شرطہ چشمیوں کا تیرے لئے باغ ہون تیرے واسطے پورا کھجوروں دے باغ دے نال چشمے پھر تیرا رب آئے سانو آ کے کا ایمان لے آواں گے تے ساڈے سامنے سمانا تے چڑھ کے کتاب لے کے آ یہ اسی پڑھاں گے تیرے قدر نہ نہیں کتاب لے کے آئے گا پڑھاں گے پھر ایمان لے آواں گے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ ساری گلاں سنیاں ایک کوئی جواب دیتا ہے وہ جواب سونے دے پانی کا لکھن والا ہے میرے آقا فرماتے نے فرمایا اللہ ان مکے والے عجیب ہی میرے جو اعتراضات کی تیرے اللہ میں ان نل کی طرح آواز ہوندی ہے قل سبحان ربی اچھی کہتے سبحان اللہ فرماتے نے قل میرے پیغمبر فرماتے ہوئے انہوں کہہ دیو سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول فرمایا یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا یہ میرا رب کر سکتا ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے اللہ میرے بے قدرت ہے اللہ والیاں سبحان شان تیری کو سبحان سبحان شان تیریاں ادھے کاٹھے سے اونے تیریاں خربوزے آدیاں تیریاں اترے تو آنے لالسو سبحان ہو سبحان ہو اتنے مچا کاؤں کر دیا مجھ کے دودھ دے پانے پڑ دیا اتنے جان دیا اتنے مر دیا اتنے اور ہزار سبحان ہو سبحان ہو جب بندہ گھروں تر ہے گھروں تر کے مسئلے چاہتا ہے آگے وضو کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے دعا پڑھتا ہے ہاتھ بن کے کھلو جاتا ہے کہ آگے کیا کر سبحان اللہ بحمدے کا وتبارک اسمہ کا وتعالی جدہ کا وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے پھر بندہ رکوع میں جاتا ہے ایمان نہ دسیا دے پھر کیا ہے سبحان ربی العظیم پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے سجدے میں جاتا ہے پھر کیا ہے سبحان ربی الاعلی امام بخاری تو میں قربان جاوا آخری حدیثوں نے بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ راوی نے آقا فرماتے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پتہ لگتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی کہ انشاءاللہ معراج دا
اگلے خطبے اندر تفصیلی ذکر رہے گا. اللہ کتاب و سنت کا عامل و حامل بنائے, کتاب و سنت کی سمجھتا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.